ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ احباب گرامی، ایک استاد نے اپنی کلاس، جس میں تقریباً 40 کے قریب طلباء تھے، اس نے سوال کیا کہ آج کے دن ہم اپنے اس رسول کا تعارف پڑھیں گے کہ جنہوں نے دنیا کی ساری گمراہیوں کو ختم کر کے ہدایت کا وہ نور دیا جو آج تک اپنی روشنیوں کے ساتھ قائم دائم ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی سے 4 بیویوں کے نام بتائے جائیں۔ یقین مانیے بی اے کی یہ کلاس جو 40 طلباء پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ استاد محترم، رسول اللہ کی ایک بیوی کا نام خدیجہ ہے، اور اس کے بعد پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا ہاتھ کھڑا ہوا اور بولا کہ جناب، رسول اللہ کی ایک بیوی کا نام آمنہ ہے۔ تیسرا اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسا نام یاد آیا ہے کہ استاد محترم آپ مجھے داد دیں گے، مجھے شاباش دیں گے، اور کہنے لگا کہ آپ کی بیویوں کے میں سے ایک کا نام فاطمہ ہے۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی کلاس کے بچوں سے کہا کہ یہ کیسی وفا ہے اور کیسی ہرزہ سرائی ہے کہ تم نے نبی کی ماں کو بھی نبی کی بیوی گن لیا اور نبی کی بیٹی کو بھی نبی کی بیوی گن لیا۔ کیا تم اپنے نبی سے، جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم اس نام کی مالا جپتے ہو کہ ساری زندگی بھی قربان کر دیں آپ کے اوپر، تم ان کے بارے میں جانتے کتنا ہو؟ خیر، اس موضوع کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ برازیل کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس کے کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں؟ اب کلاس میں ایسا شور مچتا ہے کہ استاد اپنی انگلیوں پر نام گننا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے نام گننا شروع کیے، 5 انگلیاں ایک ہاتھ کی پوری ہوئیں، دوسرے کی 5 انگلیاں ہوئیں۔ جب میں 12ویں پہ پہنچا تو میں نے کہا بس کرو، ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، تم 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں کا نام بتا رہے ہو۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ استاد محترم، ہم نے پرانے کھلاڑیوں کے نام اس لیے بتا دیے ہیں کہ احتیاط رہے، سند رہے، آپ کے کام ہے۔ دنیا کا یہ مسلمان، یہ صرف ایک جگہ کی حالت نہیں ہے، یہ ہر علاقے کی، ہر گلی کی، ہر گھر کی حالت ہے۔ ہم جس رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے نام پر زندگی گزارتے ہیں، اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے نام سے پہلے محمد لکھتے ہیں، یقین مانیے کہ ہم ان کے بارے میں ایک قطرے کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جوان یہ گلہ کرتا ہے کہ جی مجھے میڈیا نے یہ دکھایا ہے، میرے سامنے کھلاڑیوں کی تصویریں آتی ہیں، میرے سامنے فلمی ستاروں کی تصویریں آتی ہیں، میرے سامنے دنیا کے کرداروں کی تصویریں آتی ہیں، مجھے نہیں پتہ لگتا کہ ابو بکر نے اسلام کن حالات میں قبول کیا، مجھے نہیں پتا کہ ہجرت کب ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ بدر و احد کے معرکوں میں کیا کیا ہوا، مجھے ان باتوں کا نہیں پتا کیونکہ مجھے میڈیا یہ دکھا رہا ہے۔ اور اپنے کندھوں سے یہ وزن اتار کر وہ میڈیا کے اوپر تھوپ دیتا ہے۔ میرا بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بڑے ہی درد دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میڈیا ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، ہم خود اپنے اس کام کی طرف بڑھتے ہیں، اس بات کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں مرغوب ہے۔ ہمیں کھلاڑیوں سے محبت تھی تو ہم ان کی طرف بڑھے، ہمیں فلمی ستاروں سے محبت تھی تو ہم ان کی طرف بڑھے، اور ہم نے ان لوگوں کو اپنا
آئیڈیل بنا لیا، اپنا نمونہ بنا لیا، جن کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی یوں کرتا تھا، ہم اس کی مخالفت میں یہ کام کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ حالات آج ہمارے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ 1400 سال پہلے کی کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، میڈیا اگر تصویر کا ایک رخ دیتا ہے تو میڈیا دین بھی سکھاتا ہے۔ مانا کہ دین کے ذرائع اس پر کم ہیں، مانا کہ اصل دین جو حقیقی دین ہے، جو دینی تعلیمات ہیں، وہ اس کے اوپر صحیح طرح سے نہیں پیش کی جاتی، لیکن جو تھوڑا بہت لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو کم از کم پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام معلوم نہ ہو، آپ کی اولاد کے نام معلوم نہ ہو، تو میرا بھائی ہم اس محبوب سے محبت کیسے کریں گے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، جس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں۔ اور دوسری طرف قرآن خبر دیتا ہے کہ آج کے اس مسلمان کی حالت یہ بنی تو کیوں بنی؟ یہ جو دن رات اللہ کے رسول کی شان میں نعتیں پڑھتا ہے، جو دن رات اس بات کی فکر میں ہے کہ مجھے شفاعت کبریٰ مل جائے، کل قیامت کا دن ہو، لوگ اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ ہوں اور میں محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے کھڑا ہوا ہوں، یہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ کاش کہ قیامت والے دن میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائیں گے۔ یہ بڑی تمنائیں، بڑی امیدیں رکھتا ہے میرا بھائی، اللہ یہ چیزیں ہم سب کو عطا کرے، لیکن جب یہ رسول کو پہچانتا نہیں، رسول کو جانتا نہیں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 69 میں، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اپنے رسول کو جانا نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فہم منکرون، رسول کا انکار کافر کرتا وہ الگ ہے، یہودی کرتا وہ الگ ہے، دنیا کا کوئی زندیق کرتا وہ الگ ہے، لیکن یہ مسلمان رسول کا سب سے بڑا منکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس نے اپنے رسول کو جانا نہیں۔ ہماری آج کی یہ ملاقات انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف پر ہے کہ اللہ کے رسول کیا تھے، آپ کی زندگی کے اندر جو عورتیں آئیں، جو بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، ان کے نام کیا تھے، آپ کی اولاد کتنی تھی، کون کب پیدا ہوا، کون کب فوت ہوا۔ میرا بھائی ہمیں اس کے متعلق جاننا ہے، علم رکھنا چاہیے، اور علم کے ساتھ ہی بندہ دنیا کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، پراکسی وار ہونی چاہیے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، پوری دنیا کا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، ہر کفر وہ اندر سے جتنے مرضی کٹے پھٹے ہوں، لیکن اسلام کے خلاف سارے متحد ہوتے ہیں کہ اس ایک اسلام کا نام مٹا دو۔ آپس کی لڑائیاں ہم بعد میں دیکھیں گے، سلطنت عثمانیہ ہو یا بنو عباس کی حکومت ہو یا بنو امیہ کی حکومت ہو، مسلمانوں پر جو بھی زوال آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کر کے اس کو پہچانا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج کے جوان کو فلمی ستاروں کے نام ازبر ہیں، اسے پتہ ہے فلاں فلم میں کتنے اداکار آئے، کس نے کون سے رنگ کا لباس پہنا، کس نے کس طرح کی کٹنگ کروائی، کس نے کون سا ڈائلاگ بولا، اور فلاں فلم کب ریلیز ہوئی، اس کو یہ سارا علم ہے، لیکن اگر نہیں پتا تو اسے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد، یہ سیدنا ابو ذر اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایات آتی ہیں کہ آپ کا یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نام نہ تو خاندان میں کسی کا ہے، نہ پورے مکہ میں کسی کا ہے، تو تم نے یہ انجانا سا نام کیوں رکھ دیا، یونیک سا نام؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کی تعریف زمین پر بھی ہو اور آسمانوں پر بھی ہو۔ دوسری طرف آپ کی والدہ آمنہ، ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تجھے اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ گویا آپ کے دو نام ہیں، محمد بھی اور احمد بھی۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، آپ کا ایک بیٹا قاسم تھا اس کے نام پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قبیلہ
قریش سے آپ تعلق رکھتے تھے. آپ کی والدہ آمینہ، ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ ایک سفر کے اندر تھے اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی. زندگی کے اندر آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں. 9 میں سے 2 کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی اور بقیہ بیویاں آپ کے پاس رہیں. اور ایک قول کے مطابق آتا ہے کہ آپ کے پاس 11 بیویاں تھیں. 2 کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی اور 9 آپ کی وفات کے بعد دنیا میں بھی موجود تھیں. ان میں سے سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ نے اس 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا اور ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا. بالترتیب انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد جب سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. یہ وہ عورت ہیں جو انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اس لیے کہ گھر میں جو بچے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. اپنے یار غار کے ساتھ رشتہ داری بناتے ہوئے آپ نے سیدہ عائشہ کے ساتھ تیسرا نکاح کیا. چوتھا نکاح آپ کا سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ سے ہوا. 5واں نکاح زینب بنت خزیمہ سے. 6ٹھا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. اور اسی طریقے سے 7واں نکاح سیدہ زینب سے، پھر سیدہ جویریہ سے، پھر ابو سفیان کی بیٹی سیدہ رملہ جو ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہے، اور اسی طریقے سے سیدہ صفیہ یہود کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی، اور سیدہ میمونہ بنت حارث. یہ آخری بیوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو 3 بیٹے دیے. تینوں بچپن میں وفات پا گئے، تینوں کے تینوں ہی. ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام قاسم تھا اور تیسرے کا نام ابراہیم تھا. پہلے 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ سے ہیں، اور سیدنا ابراہیم یہ سیدہ ماریہ قبطیہ یہ آپ کی ایک لونڈی تھی اس کے بطن سے ہیں. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ. 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، رقیہ، ام کلثوم اور زینب. فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اوپر اگر آپ نگاہ دوڑائیں، 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی. 40 سال کی عمر میں جب پورے مکہ میں آپ کی صداقت اور امانت کے چرچے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے کہ اگر کردار ہو تو محمد الرسول اللہ جیسا ہو، اگر کسی نے رشتہ داری جوڑنی ہو، کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو تو عبداللہ کے بیٹے محمد کے گھر رشتہ بھیجے. کردار کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کردار. 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق دیا. اس 40 سال کے عرصے میں جب یہ نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے عورتوں میں سے آپ کی اپنی بیوی سیدہ خدیجہ نے ایمان لائی. پھر اسی طریقے سے یہ دعوت کا کام چلتا رہا حتیٰ کہ 3 سال گزر گئے. یہ خفیہ دعوت کے 3 سال ہیں، علل اعلان آپ نے دعوت نہیں دی تھی. سارے مکہ کے اندر تھوڑی بہت اس کی بھنک تو لگ گئی تھی کافروں کو، لیکن آپ نے علل اعلان یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کو ایک کہو. 3 سال کے بعد جب تقریباً 18 کے قریب مرد آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور تقریباً 4 عورتیں تھیں، آپ کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ کھلے عام لوگوں کو دعوت دیں گے. اور یہ وہ موقع تھا، یعنی 4تھے سال میں سن 4 نبوی میں، کہ جب آپ کوہ صفا پر چڑھے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر پہاڑی کے پیچھے لشکر ہو میں تمہیں خبر دوں تو کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ اس موقع پر یہ سن 4 نبوی کا واقعہ ہے. پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. 8 سال کے بعد، ان 8 سالوں میں مختلف جنگیں ہوئیں جن میں بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، اور اسی طریقے سے خندق ہے، اور کافی سارے غزوات جن کی تعداد تقریباً 57 تک جا پہنچتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سن 8 ہجری میں مکہ کے اندر آئے اور مکہ فتح کیا. جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، 8 سال کے بعد جب آپ نکلے تو ایک اکیلے تھے.
اور جب آپ واپس آئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. آپ نے مکہ فتح کیا، امن و امان قائم ہوا. اور ٹھیک 2 سال کے بعد جب پورے مکہ سے آپ علیہ السلام کو فوج ملی، آپ کو حمایت ملی، پورے عرب کے اندر آپ کا دین پہنچا، 1,00,000 کا جمع غفیر لے کر آپ حج کرنے کے لیے سن 10 ہجری میں آپ مکہ المکرمہ آئے اور یہاں آ کر آپ نے حج کیا. حج کے چند ماہ بعد، تقریباً 3 ماہ کے بعد، ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن 12 تاریخ کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی. یہ مختصر سی زندگی، مختصر سا تعارف، جسے آپ کہہ لیں کہ 23 سال کا عرصہ دین کے کاموں میں تھا اور 40 سال کا عرصہ آپ علیہ السلام کا دین سے ہٹما زندگی کا پہلا حصہ تھا. ان 63 سال کی زندگی کے اندر کوئی ایک بھی ایسا لفظ، ایسا حرف نہیں ملتا جو آپ کی شان میں یا آپ کے کردار پر یا آپ کی گفتار پر ایک ہلکی سی چھینٹ بھی لا سکتا ہو. آپ کا کردار اتنا بلند تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ہم لے آئے، آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو تو پہچان لیا، یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کو دے دیا. امید ہے آپ نے وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی جو میں نے آپ کو دی. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ہم کس طرح سے مانیں گے. اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کہ جنت موجود ہے، نہ آپ نے دیکھی، نہ میں نے دیکھی، نہ دنیا کے کسی انسان نے دیکھی. آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. یہ ہے اللہ کے رسول کی بات کو سچا ماننا. اللہ کے رسول نے کہا قبر میں یوں اور یوں ہوتا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. اب اس حوالے سے ایک واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے چند صحابہ کرام کو منتخب کیا اور کہا کہ مختلف علاقوں میں چلے جاؤ اور جا کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچا کر آؤ، یہ خط میرے لے جاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر پہنچاؤ. ان میں سے ایک خط ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی لکھا گیا، اور اس وقت اس کی حکومت کسرا کی ایران سے لے کر آپ کے یہ بلوچستان تک تھی. اتنی بڑی اس کی حکومت تھی، ادھر بلوچستان لگتا تھا، ادھر اس کو یمن لگتا تھا. یمن سے لے کر بلوچستان تک اس کسرا کی حکومت تھی. بڑا متکبر بادشاہ تھا. جب اس کے پاس اللہ کے رسول کا خط پہنچا، یہ تکبر میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا غلام ہو کر اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے. فوراً یمن کے گورنر بادان کو خط لکھا کہ جس بندے نے تمہارے پاس نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور میرے پاس ذلیل کر کے پیش کرو. بادان نے 2 جوان لیے اور کہا کہ مدینہ چلے جاؤ اور محمد الرسول اللہ کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر آؤ. جب وہ دونوں مدینہ کے اندر آئے، آپ علیہ السلام کو آ کر کہا کہ چلو اٹھو، ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں. اگر تم نے گرفتاری نہ دی تو کسرا آئے گا، تمہارے اس مدینہ کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا اور تمہاری قوم کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا. ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو داڑھی مونڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی. اللہ کے رسول فرمانے لگے ویلکما، اللہ تمہیں تباہ کر دے. من امرکم بہذا، یہ داڑھی کٹوانے کا حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے گورنر، ہمارے رب کسرا نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے اس وقت دعوت دی، لیکن ربی عز وجل امرنی باعفاء اللحیہ وبقص الشارب، لیکن میرا رب جو رب العالمین ہے، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اس نے اس کتاب ذکر للعالمین میں مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی بڑھاؤں اور اپنی مونچھوں کو کم کروں، ان کو کاٹ کر رکھوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، صبح ہمارے پاس آنا. وہ چلے گئے. رات کو اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے کسرا کو ہلاک کر دیا ہے. اس کا بیٹا شیرویہ، اس نے اپنے باپ کو خود قتل کر دیا. اگلے دن وہ دونوں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال الفاظ کہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے گرفتار بعد میں کرنا، لیکن اتنا سن لو کہ میرے رب نے تیرے رب کو قتل کر دیا ہے، میرے رب نے تیرے رب کو تباہ کر دیا. جو دوسروں کو گرفتار کرنے نکلے تھے، جو دوسروں کو تباہ کرنے نکلے تھے، یہ بات سن کر
دل پہ ہاتھ رکھا، کہا محمد تجھے پتہ بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں پتہ رکھتا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں یقین آتا تو جا کر یمن میں تصدیق کر لو۔ وہ بھاگے یمن کی طرف، یمن جا کر بازان کو خبر دی۔ بازان کہنے لگا اللہ کی قسم یہ سچا کلام ہے، ابھی رکو، اگر محمد الرسول اللہ کی بات سچی ہوئی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر سے فارس سے ایک آتا ہے آنے والا، اور آ کر اس نے خط دیا شیرویہ کا۔ شیرویہ لکھتا ہے کہ سن لو بازان، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا رات کے فلاں وقت میں۔ اور جب ان لوگوں نے سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہی وقت ہے جب اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر پورے یمن نے اسلام قبول کیا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں خبیب بن عدی، مقام تنعیم جو مکہ کے قریب ہے، جہاں سے بعض لوگ عمرہ کے لیے احرام بھی باندھتے ہیں، یہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا کہ فلاں قبیلے میں عزل اور قارا میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں دین کی تبلیغ کرو۔ یہ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، راستے میں کافروں نے گھیر لیا۔ یہ کل تعداد میں 10 تھے اور کافروں کی تعداد 100 تھی۔ کافروں نے پکڑ کر 8 بندوں کو شہید کر دیا، 2 بچ گئے، زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی۔ زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس نے خرید لیا کہ امیہ بن خلف جو اللہ کے رسول کا بدترین دشمن تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا میدان بدر کے اندر، اب میں زید بن دسنہ کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ زید بن دسنہ کو لے کر لوگ اکٹھے ہو کر ایک میدان میں چلے گئے، اور ابو سفیان کہنے لگا زید تجھے اللہ کی قسم سچ سچ بتانا، جو میں پوچھوں سچ سچ بتانا، کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ جس نبی پر ایمان لا کر تو اس جگہ تک پہنچا ہے کہ آج تیری گردن کٹنے لگی ہے، کیا اتنے بڑے سیاپے کو گلے سے لگانے سے بہتر نہیں تھا کہ تو اس کا انکار کرتا اور گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہ رہا ہوتا؟ اللہ کی قسم زید بن دسنہ تڑپ کر بولے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور محمد الرسول اللہ کو ایک ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ کی قسم اس ایک کانٹے پر میری ہزاروں جانیں بھی ہوں تو میں قربان کر دوں، لیکن میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ محمد الرسول اللہ کو ایک ادنا سی تکلیف بھی ہو۔ اور اس کے فوراً بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف خبیب بن عدی، ان کو خریدا حارث بن عمر نے، حارث بن عامر نے۔ حارث بن عامر نے بھی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے سیدنا خبیب بن عدی کو خریدا۔ اب حارث کے بیٹوں نے سیدنا خبیب بن عدی کو اپنی بہن کے گھر میں قید کر دیا اور کہا کہ چند دن کے بعد ہم اس کو قتل کریں گے۔ وہ جو عورت ہے زینب نام ہے اس کا، وہ خود بیان کرتی ہے، دلائل النبوہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے زندگی میں خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا۔ مکہ میں ان دنوں حالات اتنے خراب تھے، قحط سالی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا کہ خبیب کے پاس انگور کا ایک گچھا ہے اور انگور کے دانے اتنے بڑے ہیں جتنا ایک آدمی کا سر ہوتا ہے، اور خبیب وہ کھا رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس طرح دو تاکہ میں اپنے بال صاف کر لوں۔ کہتی ہے میں نے ان کو اس طرح دے دیا اور خود میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ میرا چھوٹا سا بچہ وہ چلتا ہوا ان کے قریب چلا گیا، خبیب نے اس کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کہنے لگی جب میں نے خبیب کی طرف دیکھا، بچے کی طرف دیکھا تو میں تو ہاتھ پیر اپنے بھول گئی، میرے سانس ادھر ہی رک گیا۔ میں نے کہا اب یہ میرے بچے سے انتقام لے گا۔ کہتی ہے کہ خبیب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگے حارث کی بیٹی زینب ڈر نہیں، ہم مسلمان بچوں سے انتقام نہیں لیا کرتے، نہ ہی ہم بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اور بچے کو چھوڑ دیا، کہا جا اپنی ماں کے پاس چلا جا۔ پھر لوگوں نے ان کو پکڑا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو لے کر تختہ دار پر آئے۔ خبیب کہنے لگے لوگوں مجھے اجازت دو میں 2 رکعت نماز ادا کروں۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور بڑی مختصر سی نماز ادا کی۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ اس نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کی ہے تو میں اپنی نماز ضرور لمبی کرتا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے
قتل ہونے سے پہلے، موت سے پہلے 2 رکعات کی سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر جاری کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا گیا تو لوگ ان کو شہید کرتے تھے، کوئی آ کر انگلی کاٹ جاتا تھا، کوئی تیر چبو جاتا تھا، کوئی نیزہ مار جاتا تھا، یعنی تڑپا تڑپا کر مار رہے تھے۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم احصیہم عددا، اے اللہ ان سب کو گن لے، وقتلہم بددا، ایک ایک کو پکڑ کر اے اللہ اکیلے اکیلے کو قتل کر دے، ولا تغادر منہم احدا، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ پھر آسمان کی طرف منہ کیا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے رستے پر نکلے، اے اللہ تیرے نبی کے حکم سے نکلے، اے اللہ نبی کو پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، اے اللہ محمد الرسول اللہ کو خبیب کا سلام پہنچا دے، ان کو ہماری حالت پر مطلع کر دے۔ ادھر 400 کلومیٹر دور اللہ کے رسول مدینہ میں ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خبریں دے رہے ہیں کہ لوگوں خبیب کے ساتھ یوں ہوا، زید بن دسنہ کو یوں شہید کیا، اور عبداللہ بن طارق کو یوں شہید کیا۔ کرتے کرتے اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، خبیب تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ مالک نے 400 کلومیٹر دور سے اپنے بندے کا سلام اس کے نبی تک پہنچایا۔ یہ سچائی ہے، یہ اس دین کی صداقت ہے، اور یہ اللہ کے رسول سے وفا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر ڈالی۔ میرا بھائی اس پوری گفتگو کا حاصل کلام کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا تعلق کتنا مضبوط تھا۔ ذرا غزوہ احد کے اوپر نظر دوڑائیے۔ ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، تیر سینے پر برداشت کرتے جا رہے ہیں، ایک کافر نے تلوار کا وار کیا، اسے ہاتھ پر روکا، 5 انگلیاں کٹ کے نیچے گر پڑیں۔ اللہ کے رسول نے کہا طلحہ پیچھے ہٹ جا۔ کہا ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم جب تک طلحہ کے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے آپ تک کوئی تیر نہیں آنے دینے لگا۔ دوسری طرف سعد بن ربیع کو دیکھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، روزے رکھنے والے۔ جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا سعد بن ربیع کو تلاش کرو۔ سعد بن ربیع کو دیکھا گیا، جسم غبار آلود ہو چکا ہے، زخموں سے کرا رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے۔ ساتھی نے کہا سعد اللہ کے رسول تیرے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کہا سنو میری بات، غور سے سنو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، اور میری قوم کو میرا پیغام پہنچانا۔ یہ انصاری صحابی تھے، دل تھام کر سنیے، وہ کہتے ہیں میری قوم کو میرا پیغام پہنچانا کہ اللہ کی قسم اگر تمہارے درمیان ایک جھپکنے والی آنکھ موجود ہے اور اللہ کے رسول پر ایک تیر بھی پہنچ گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اور جا کر اللہ کے رسول کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ سعد کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میرا بھائی محبت کچھ اس طرح کی تھی کہ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ کہنے لگا کوئی نمازیں پاس نہیں، کوئی روزے پاس نہیں، کوئی خاص قابل ذکر عبادات نہیں ہے، چند ایک عبادات ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ میری الفت اور میری وفا بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت مع من احببتا، تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کے سوا باقی ساری حدیثیں ایک طرف، جتنا اس حدیث نے ہمیں خوش کیا اتنا کسی اور حدیث نے خوش نہیں کیا۔ اور محبت ہوتی کیا ہے کہ محبوب جس میں خوش ہو اس میں خوش ہوا جائے، محبوب کے حکم پر جہاں غم ہو وہاں غم منایا جائے، اور جہاں پر انسان کا رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا جاگنا ہے، کھانا پینا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کو محبوب کی ایک ایک ادا کے تابع کر دیا جائے، اصل محبت یہ ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ انسان اللہ کے رسول کی شان میں ایسی ایسی قوالیاں پڑھے،
فلمی دھنوں کے اوپر نعتیں پڑھتا ہوا نظر آئے اور ایک دن کے لیے لائٹیں لگا کر، ایک دن کے لیے جشن منا کر یہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، مکہ کے اندر ابو جہل نے آپ کو گالی دی، آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ایک لونڈی نے یہ سارا منظر دیکھا، ادھر سے اللہ کے رسول کے چچا حمزہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لونڈی نے خبر دی حمزہ تیرے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اس طرح سے گالیاں بھی دی، تھپڑ بھی مارے، چہرے کے اوپر تھوکا بھی۔ حمزہ بھاگے وہاں سے، ابو الحکم جو مکہ کا سردار ہے وہ بیت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جا کر اپنی کمان اٹھائی، اس کے سر پر زور سے ماری، اس کا سر پھاڑا اور ابو جہل کو کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد لاوارث ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے اس کے خاندان والے نہیں، میں محمد کا چچا، میں اس کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ پھر گئے اللہ کے رسول کی طرف، جا کر کہا محمد میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا چچا جان مجھے آپ کے اس عمل سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، آپ نے میرا بدلہ لیا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حمزہ حیران ہے، محمد بھتیجے تو پھر کس طرح سے خوش ہوگا؟ کہا میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ میرے چچا ہیں ہی نہیں، محمد کس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں کس طرح سے تیرا چچا بنوں؟ کہا چچا جان آپ کا دین اور ہمارا دین اور، آپ ہمارے دین میں آئیے۔ حمزہ نے کہا یہ بات ہے؟ کہا جی۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اب میں خوش ہوا ہوں۔ میرا بھائی یہ کیسی محبت ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدلہ لیا گیا، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف اسلام قبول کیا، آج نماز نہیں ادا کی ہم نے، فجر کی نماز کتنے جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کتنوں کو ظہر کے وقت مصروفیات آڑے آتی ہیں، کتنے عصر کے وقت مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں، اور کتنوں کو مغرب کے وقت کھانا یاد آتا ہے، عشاء کے وقت سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لمبی راتوں میں تہجد کوئی نہیں ادا کر رہا، چھوٹے دنوں میں روزہ کوئی نہیں رکھ رہا۔ یہ کیسی محبت اور کیسی وفا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق کیا ہے، آپ کے متعلق جانا جائے، آپ کا علم حاصل کیا جائے، اور صرف علم حاصل کر کے میرا بھائی اس پر اکتفا نہیں، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر کسی ملامت گر کی ملامت ہو، کسی بادشاہ کا دبدبہ ہو، کسی جرنیل کا ڈر ہو، یا بیوی کی محبت ہو، ماں کی شفقت ہو، باپ کی شفقت ہو، رشتہ داروں کے بچھائے ہوئے جال ہو، دنیا کا کوئی سین آ جائے، کوئی قوت سامنے آ جائے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے سوال تو کیجئے، مجھے اللہ کے رسول کی سنت اچھی لگتی ہے یا اپنی بیوی؟ مجھے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ بات اچھی لگتی ہے یا اپنی اولاد اچھی لگتی ہے؟ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں جس کا ایک گھونٹ پیر کر 50,000 سال والے دن کے اندر پیاس نہیں لگے گی؟ میں وہ گھونٹ لینا چاہتا ہوں یا دنیا کے چند قطروں کے عوض اپنا دین بیچنا چاہتا ہوں؟ قیامت کا دن ہے، اللہ کے رسول کے پاس امت کے کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے، عبادات کر کر کے آزاد تھک چکے ہوں گے، اور جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے اللہ ان کو دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول کہیں گے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، کسی کو رسم لے لیتی ہے، کسی کو رواج پکڑ لیتا ہے، کسی کو بیوی کی محبت مارتی ہے، کوئی خاندان اور برادری کے سامنے سر جو ہے نہیں اٹھا سکتا، اور اس لیے وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے محمد آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دین کو کس طرح سے بگاڑا تھا ان لوگوں نے؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اے اللہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، جنہوں نے میرے دین کے ساتھ وفا نہ کی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف وہ منظر بھی آتا ہے کہ جب انسان محبت کرنے والی بیوی اور اولاد، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی سب کو بھول جائے گا، کسی ایک کے بھی ساتھ کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت کا دن وہ دن کہ جب سورج عین سر کے اوپر زمین تپ رہی ہے اور انسان کیا کہہ رہا ہے، میری بات نہیں قرآن کہتا ہے، سورۃ المعارج کو پڑھیے،
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے، اے اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک، اے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم کے اندر پھینک، میرے بھائیوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک، ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ زمین پر جو بھی تیرے ہاتھ آتا ہے سب کو جہنم کے اندر پھینک، ثم ینجی، اے اللہ مجھے بچا دے، بس مجھے چھوڑ دے۔ آج اللہ نے آپ سے ایک ذرہ مانگا ہے وہ بھی قبول ہے، کل پوری زمین بھی سونے سے بھر کر دو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہی یہ ہے، بڑی مشہور حدیث زبانی آتی ہوگی آپ کو، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ اس لیے میرا بھائی محبت کیجئے، ضرور کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے کیجئے، اور کرنی بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن محبت کی آڑ صرف ایک دن نہیں ہوتی، صرف ایک دن کی محبت نہیں ہوتی، محبت 24 گھنٹوں میں ہر لمحے کی ہوتی ہے۔ محبت اور اطاعت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنا نام، اپنی زندگی، اپنی گفتار، اپنی کردار اللہ کے رسول کے نام کر دے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی بدولت سے جنت میں جا سکیں گے، آپ کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ وہ دن ہے جس دن بڑے بڑے نبی جواب دے دیں گے کہ بھائی ہم تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ شفاعت رسول چاہیے، حوض کوثر کا جام چاہیے، جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے۔ کیا ویسے ہمارے اعمال بھی ہیں؟ ملائیے جشن میلاد، جلوس نکالیے، جو مرضی کیجیے، لیکن یہ بھی تو پتا ہو کہ سارا دن دکان پر جا کر یاسین پڑھنے والے کو سورہ یاسین کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو 5 سورہ پڑھتا ہے اسے 5 سورہ کے مفاہیم کا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ؟ یہ وہ کھلی باتیں ہیں کہ جس کے بعد درد دل سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق